اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر کے حوالے سے آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ رسید لکھنے کا طریقہ، یعنی ہم اردو میں رسید کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ رسید لکھنا بہت ٹیکنیکل چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس کے اصول کے بارے میں، طریقہ کار کے بارے میں جان سکیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو یاد رکھیے رسید سے مراد کیا ہے۔ رسید سے مراد یہ، چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ثبوت ہو، ایک سند ہو، ایک سرٹیفکیٹ ہو، اس کے یہ معنی ہے۔ اب ہم اس کی اصطلاحی حوالے سے تعریف کرتے ہیں یا جو ہم تعلیمی حوالے سے رسید ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی تعریف یوں ہو سکتی ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی ثبوت وغیرہ کی ہے، لہٰذا دو افراد کے درمیان لین دین کے لکھے ہوئے اس معاہدے کو رسید کہتے ہیں جس میں یہ اقرار لکھا جاتا ہے کہ کسی جنس یا خدمت کے بدلے میں ایک مخصوص چیز یا رقم وصول کی جائے۔ یعنی آپ دیکھیں اس کی تعریف ہم نے یہ کی کہ جب دو افراد کے درمیان کوئی لین دین ہوتی ہے تو اسی لین دین کو جب لکھا جاتا ہے، اسے تحریری صورت میں لایا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رسید۔ اس میں کیا چیز ضروری ہے؟ یہ اقرار کرنا یا لکھنا ضروری ہے کہ کسی چیز، جنس چیز کو کہتے ہیں، یا کسی خدمت کے بدلے میں ایک مخصوص چیز یا رقم جو دی جاتی ہے یا وصول کی جاتی ہے، اس معاہدے میں رسید ایک ثبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا یہی ثبوت یا یہی رسید جو ضرورت پڑنے پر کسی بھی وقت دکھائی جا سکتی ہے، اس لیے رسید ایک قانونی دستاویز ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک قانونی کاغذ کی ہے جسے ہر جگہ دکھایا جا سکتا ہے اور اگر کسی کا دعویٰ ہو تو اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم بھی کہتا ہے، ایک آیات ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو کوشش کرو کہ اس لین دین کے معاملے کو لکھ لو تاکہ یہ ثبوت رہے، یہ رسید رہے، یہ سند رہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہو تو وہ لکھ لینی چاہیے اور اکثر ہم یہ کرتی بھی ہے۔ اب آتی ہے کہ رسید ہم کس طرح لکھیں گے، اس کی اصول کیا ہے یا کن باتوں کو، کن ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں رسید لکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ پہلی سطر میں باعث تحریر آن کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریر اس لیے کی جاتی ہے، یہ اس لیے لکھا جاتا ہے۔ لکھنا پہلے سطر میں آپ یہ لکھیں گے، یعنی پہلی لائن میں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو دوسری بات آپ لکھیں گے تو نئی یا دوسری سطر میں رسید دینے والے کا نام، یعنی جو آدمی رسید دیتا ہے وہ کیا لکھیں گے؟ وہ اپنا نام لکھے گا، پھر اس کی ولدیت، قومیت اگر ہو، سکونت یعنی جہاں رہتا ہے وغیرہ لکھنا، یہ تفصیلات ضروری ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ فروخت کی جانے والی چیز کی مکمل تفصیل۔ اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ اس کی تفصیل کس طرح لکھیں گے۔ مثلا ایک موٹر کار اگر ہو، اس کی فروخت کرنے کی رسید ہو تو کس طرح لکھیں گے؟ تو ان چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر موٹر کار ہو تو ان چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے، مثلا اس کا نام، ماڈل، اس کا انجن نمبر، چیسس نمبر، اس کا رنگ، نمبر پلیٹ، رجسٹریشن، قیمت وغیرہ، یہ چیزیں لکھنی چاہیے اگر ایک موٹر کار فروخت کرنی ہو۔ اگر مکان ہو تو اس کے لیے کون سی تفصیلات ہونی چاہیے؟ پوری تفصیل، جیسے یہ اس کا رقبہ لکھنا چاہیے، جیسے کنال میں یا فٹ میں وغیرہ میں، جگہ کے جہاں پر یہ واقع ہے، ارد گرد واقع عمارات، راستہ، سڑک وغیرہ، اس کے ارد گرد کیا ہے؟ عام راستہ ہے، سڑک ہے، عمارات ہے، مشہور عمارات وغیرہ، تو ان کی تفصیل یہاں لکھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ اس کے اندر اگر یہ عمارت ہے، ایک گھر ہے، تو اس کے اندر کتنے کمرے ہیں، یعنی کمروں کی تفصیل، تعداد لکھنی چاہیے۔ اس میں بجلی، گیس، ٹیلی فون وغیرہ کی سہولت موجود ہے کہ نہیں ہے، ان چیزوں کی تفصیل ہونی چاہیے۔ اس میں موجود کون کون سی چیزیں ہیں، جیسے بلب، ٹیوب لائٹس، اس کی حالت کیا ہے، کچا ہے، پکا ہے، قیمت اس کی کیا ہے، رجسٹری، اسٹامپ وغیرہ، تو یہ تمام باتیں
کسی بھی مکان کے حوالے سے رسید میں لکھنی چاہیے۔ اگر یہ کوئی جانور ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی جانور ہو تو پھر اس کا پورا حلیہ لکھنا چاہیے، رنگ و قد وغیرہ یہ تمام چیزیں۔ اگر کوئی بھینس وغیرہ ہے تو کتنا دودھ دیتی ہے وغیرہ، یہ چیزیں اس میں ضروری ہے۔ پھر 4 نمبر بات وہ یہ ہے کہ رقم لکھنا وہ کس طرح، ہندسوں میں اور لفظ دونوں میں لکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں دھوکہ دہی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رقم ہندسوں میں اور لفظوں میں لکھی جائے۔ اگر یہ رقم زیادہ ہو تو زیادہ ہونے کی صورت میں آپ اس کی نصف رقم بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کہ یہ رقم پوری وصول ہوئی، آدھی وصول ہوئی، کتنا حصہ وصول ہوا، باقی کتنا کب دیا جائے گا، لہٰذا یہ تمام باتیں اس کے اندر لکھنی چاہیے۔ پھر 5 نمبر یہ کہ رسید لینے والے کا نام، پتہ وغیرہ ہو، یعنی جس کو یہ رسید دی جاتی ہے اس کا نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر وغیرہ یہ تمام چیزیں ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر یہ ہے کہ آخر میں، جب آپ آخر میں آ جائے یعنی پوری رسید آپ لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ درمیان میں رسید دینے والے کی تفصیل لکھیں، یعنی اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا نام، والد کہاں رہتا ہے، موبائل نمبر، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ وغیرہ، دستخط اور تاریخ وغیرہ۔ دائیں جانب گواہ نمبر 1 کی تفصیل ہونی چاہیے، یعنی درمیان میں تو کیا ہے، رسید دینے والی کی تفصیل لکھیں گے، دائیں جانب ہم گواہ نمبر 1 کی تفصیل لکھیں گے اور بائیں جانب پھر گواہ نمبر 2 کی تفصیل لکھیں گے وغیرہ۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو رسید لکھتے وقت ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم رسید لکھ لیتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار نہیں جانتے، اسی وجہ سے ہم سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہے۔ جب ہم امتحان میں اس طرح ایک رسید لکھ لیتے ہیں تو اس پر ہمیں نمبر بھی نہیں ملتے، وجہ یہ ہے کہ اس کا پورا طریقہ کار یعنی فارمیٹ ہم نہیں جانتے۔ تو یہ پورا طریقہ کار فارمیٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہم ایک رسید لکھیں گے عملی طور پر، ایک نمونے کی رسید، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسید کس طرح لکھتے ہیں۔ رسید لکھنے کا طریقہ اور اس کی اصول و ہدایت آپ نے ملاحظہ کی۔ اب ہم بطور نمونہ ایک رسید یہاں لکھتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے کہ رسید کس طرح لکھی جاتی ہے۔ مثلاً ہم نے ایک عنوان کو چن لیا ہے، وہ ہے 1 عدد موٹر کار کی فروخت کرنے کی رسید، یعنی ایک آدمی نے ایک موٹر کار فروخت کی ہے تو اس کی رسید وہ کس طرح لکھیں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بائیں طرف یا درمیان میں لکھیں گے، بائیں سے تحریر آن کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریر اس لیے کی جاتی ہے یا یہ اس لیے لکھا جاتا ہے، من کے مسمہ کہتے ہیں کہ جس کا جو نام ہوتا ہے، من کے مسمہ کا مطلب یہ ہے کہ میں جو نام میرا ہے وہ کیا ہے، احمد علی ولد کاشف علی ساکن۔ اکثر یہ لوگ لکھتے ہیں سکنہ نہ لکھے، ساکن کا مطلب ہے رہنے والا، سکنہ کا مطلب ہے جگہ، تو یہاں آپ لکھیے ساکن یعنی رہنے والا ہے کہاں پر، مثال کے طور پر محلہ برہان آباد منگورہ سوات نے 1 عدد موٹر کار مہران الٹو ماڈل 2015 رنگ سرخ رجسٹریشن نمبر BC 8585 انجن نمبر CC 24/8 یا 248 C چیسس نمبر 2313 C4، یہ تمام ہم نے تفصیل بیان کر دی۔ یعنی پہلے ہم نے فروخت کرنے والی کی تفصیل بیان کی کہ وہ کیا ہے، من کے مسمہ احمد علی ولد کاشف علی ساکن محلہ برہان آباد منگورہ سوات نے، یہاں اس کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز فروخت کی جاتی ہے تو یہاں فروخت کرنے والی چیز کیا ہے، وہ موٹر کار ہے، تو اس کی آپ تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی نے کیا کیا، 1 عدد موٹر کار۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ مہران ہے، الٹو ہے، ماڈل اس کا ہے 2015 ساری، رنگ اس کا سرخ، رجسٹریشن نمبر اس کی یہ ہے BC 8585، انجن نمبر وہ یہ ہے کہ CC 248 یا 248 C، چیسس نمبر اس کا ہے 2313 C4، یہ اس کی تفصیل ہے۔ اب اس کے بعد اس طرح آپ لکھیں گے کہ بعوض 6,80,000، یہ ہم نے اس کے حوالے سے بات کی تھی
کہ ہم یہاں رقم لکھیں گے تو اس کی رقم کیا ہے 6,80,000، تو یہاں یہ آپ نے ملاحظہ کیا الفاظ میں یہاں ہندسوں میں روپے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ زیادہ رقم ہو تو ہم اس کی نصف بنائیں گے، تو جن کے نصف 3,40,000 بنتے ہیں یا روپے بنتے ہیں بدستے۔ اب یہ اس کی تفصیل ہے، کس کے نام یہ یا کس کے ہاتھوں فروخت کی جاتی ہے؟ بدستے نامدار خان ولد سرفراز خان ساکن غریب آباد کالج کالونی سیدو شریف سوات فروخت کر دی۔ اب یہ 3 تفصیلات ہو گئی، یعنی فروخت کرنے والی کی تفصیل اور جو چیز فروخت کی جاتی ہے اس کی تفصیل، قیمت، اور جس کے ہاتھوں یہ فروخت کی جاتی ہے اس کی تفصیل۔ اب اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آپ اس طرح لکھیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں پوری رقم وصول کر کے یہ رسید لکھ دی۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں پوری رقم وصول کر کے یہ رسید لکھ دی۔ اگر پوری رقم وصول نہیں ہوئی تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اتنی رقم وصول ہوئی اور اتنی رقم اس مدت میں 3-4 مہینے بعد، 1 سال بعد، جتنی بھی مدت آپ رکھتے ہیں اس کے بعد وصول کی جائے گی۔ تو یہاں یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں پوری رقم وصول کر کے یہ رسید لکھ دی تاکہ سند رہے، یعنی ثبوت رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ پھر متعلقہ موٹر کار کی تمام دستاویزات مع قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل خرید کنندہ کو دے دی، یعنی جس نے یہ خریدی ہے یہ تمام چیزیں، یعنی جو موٹر کار ہے اس کی دستاویزات یا کاغذات اور قومی شناختی کارڈ کی نقل جو تصدیق شدہ ہے وہ خریدنے والے آدمی کو دے دی۔ اب اس موٹر کار پر میرا کوئی حق باقی نہیں ہے یا نہیں رہا۔ یہ اس کی تفصیل ہو گئی۔ اب ہم نیچے آتے ہیں کہ نیچے تفصیلات کیا لکھیں گے، تو درمیان میں ہم لکھیں گے العبد، جو فروخت کرنے والا ہے، العبد احمد علی ولد کاشف علی ساکن محلہ برہان آباد منگورا اور شناختی کارڈ نمبر اس طرح یہاں آپ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد موبائل نمبر اور یہاں دستخط اور یہاں پر تاریخ۔ اسی طرح رائٹ سائڈ پر یعنی دائیں طرف آپ گواہ نمبر 1 لکھیں گے، جیسے حسین خان ولد حسن خان ساکن پاڑ منگورا شناختی کارڈ نمبر موبائل نمبر دستخط تاریخ۔ اسی طرح آپ بائیں طرف آ جائے یعنی لیفٹ سائڈ پر تو یہاں آپ لکھیں گواہ نمبر 2، اس کی بھی یہ تفصیل ہے، جیسے افضال عالم ولد نور عالم، ہم نے فرضی نام یہ لکھے ہیں، ساکن پنج نگر منگورا وغیرہ۔ اسی طرح شناختی کارڈ نمبر دستخط اور تاریخ۔ امید ہے کہ اس حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔